ایسان محترم جو سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ جو سوسائٹی میں جس میں سید الشہداء شہید ہوئے اور لوگوں نے ریئیکٹ نہیں کیا، نہ صرف یہ کہ ساتھ نہیں دیا بلکہ ریئیکشن بھی نہیں دیا، جس طرح کا ریئیکشن ملنا چاہیے تھا وہ ریئیکشن نہیں ملا، ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو پوری سوسائٹی اس طرح کی ہو گئی تھی اس میں پرابلم کیا تھی، کیوں ایسا ہوا؟ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کیوں ایسا ہوا، یہ سوسائٹی جو بالکل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ڈیڈ سوسائٹی ہو گئی تھی، وہ ریئیکٹ نہیں کر رہی ہے، امام حسین اس کو بلا رہے ہیں نصرت کے لیے، وہ آ نہیں رہی ہے، جب نصرت کا وعدہ کرتی ہے تو وعدے کو پورا نہیں کرتی ہے، اس کے بعد امام شہید ہو جاتے ہیں تو وہ ریئیکشن نہیں دکھاتی ہے، یہ جو سوسائٹی کی حالت ہے یہ حالت کیوں آئی ہے، کیوں ایسا ہوا؟ جبکہ ہم سب جانتے ہیں، وہ جو ہم اور آپ دہراتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، کہ یہ وہ سوسائٹی نہیں تھی جو رسول اللہ کو نہ جانتی ہو، سید الشہداء کو نہ جانتی ہو، نہیں جانتے پوچھتے تھے، شاید ایسا تھا بلکہ یقیناً ایسا تھا کہ سب کے سب امام کو امام معصوم نہیں مانتے تھے، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ امام کہتے تھے، امام معصوم نہیں مانتے تھے، امام کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الحسن والحسین امامان قاما او قعودا، یہ حدیث سننے والے سینکڑوں لوگ اس وقت بھی زندہ تھے، اس حدیث کو بیان کرنے والے سینکڑوں لوگ اس وقت بھی زندہ تھے جنہوں نے رسول اللہ سے جملے سنے تھے، تو امام تو کہتے تھے لیکن امام معصوم نہیں مانتے تھے، بہت سارے لوگ تھے جو امام معصوم نہیں مانتے تھے، چلو امام معصوم نہیں مانتے تھے، کم سے کم اللہ کے رسول کے اس قول کے مطابق امام تو کہتے تھے، ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو اب ہمیں اس میں کچھ روٹس ڈھونڈنے پڑیں گے کہ بھائی کوئی تو روٹس ہوں گے یہاں پہ جس کی وجہ سے یہ سب یزیدی بنتے چلے جا رہے تھے۔ اب یزیدی جو تھا وہ جنرلائز ٹرم ہو گئی، ایک طرف حسینی ایک طرف یزیدی۔ حسینی وہ ہے جو یا امام حسین کے لشکر میں ہے یا امام حسین کے ساتھ ذہن سے، اور یزیدی وہ ہے جو یا تو یزید کے لشکر میں ہے یا اپنی فکر میں یزید کے ساتھ ہے۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت بیان کیا تھا، فرزدق نے بہت اچھا کہا، فرزدق نے کہا کہ امام یہ جو کوفی ہیں ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی شمشیریں آپ کے خلاف ہیں۔ اس جملے میں ایک بہت خوبصورتی ہے، اس کا مطلب ہے صرف دلوں کا امام کے ساتھ ہونا حسینی نہیں بناتا، یہ بہت عجیب معاملہ ہے۔ یہ جو کوفی تھے ان کے دل امام کے ساتھ تھے، فرزدق نے کہا، اچھا امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ مثلا فرزدق تمہارا بیان صحیح نہیں ہے، تمہاری اسٹڈی صحیح نہیں ہے، تم نے سوسائٹی کو صحیح نہیں سمجھا، نہیں امام نے کہا صحیح، دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن شمشیریں آپ کے خلاف ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے صرف دلوں کا امام حسین کے ساتھ ہونا حسینی نہیں بناتا، حسینی بننے کے لیے عمل میں ظاہر ہونا ضروری ہے، دلوں میں ہونا کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ جو دلوں میں تھا اور عمل میں نہیں تھا، اسی سے تو عبید اللہ ابن زیاد نے فائدہ اٹھایا، لوگ نہیں سامنے آئے، اس نے سید الشہداء کو شہید کر دیا، لوگ دلوں میں لیے بیٹھے رہے، اور یہ جو دلوں میں لیے بیٹھے تھے وہ اتنا اچھا اپنی دانش میں لیے بیٹھے تھے کہ 13 محرم کو کوفہ خوب رویا امام کے غم میں، بیوی جب تشریف لائی تو ان کے سامنے خوب روئے کوفی، اور خوب رو کر کہا کہ بی بی اب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور بی بی نے فرمایا یا اہل الغدر، اے منافق لوگو، تم لوگ اب کہہ رہے ہو 3 دن پہلے کہا تھا جب میرا بھائی شہید ہو رہا تھا۔ تو دلوں کا ساتھ ہونا، زبانی کلامی دعوے کرنا، یہ حسینی بننے کے لیے کافی نہیں ہے، حسینی بننے کے لیے کچھ پریکٹس میں لانا پڑتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے، جانے میں دیکھیے ابھی صورتحال اور پیچیدہ ہو گئی، کمپلیکیٹڈ ہو گئی، وہ یہ کہ سوسائٹی کے دل میں بھی امام حسین ہے، زبان پہ بھی امام حسین ہے، جذبات میں بھی امام حسین ہے، پھر بھی حسینی نہیں ہے، عمل میں آئے۔ اچھا اب دیکھیے پھر ایک اور سوال کرنا پڑے گا، جب دل میں بھی امام ہے، زبان پہ بھی امام ہے، اور ایموشنز اور سینٹیمنٹس میں بھی امام ہے، تو پریکٹس میں ریفلیکٹ کیوں نہیں ہوا؟ پریکٹس میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے نا۔ بھئی مثلا فرض کر لیجئے عاشور کا دن
آپ اور میں عاشور کے دن ہمارے دل میں امام، ہماری زبان پہ امام، ہمارے جذبات میں امام، تو پریکٹس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. وہ کیا ریفلیکٹ ہوتا ہے؟ آپ گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، کسی جلوس میں جاتے ہیں، کسی مجلس میں جاتے ہیں، کسی موقع پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، پریکٹس میں کچھ ریفلیکشن آتی ہے. اور اگر وہ پریکٹس میں ریفلیکشن نہ آئے تو سامنے والے کو میں کیا بولوں گا؟ کہوں گا ٹھیک ہے بھائی، تمہارے دل میں امام ہے، تمہاری زبان پہ امام ہے، تمہارے ایموشنز میں امام ہے، لیکن کچھ کرو بھی تو صحیح آخر. تو عزیزان محترم، یہ ایک اور کمپلیکیشن آ گیا کہ یہ کون سی کنڈیشن ہوتی ہے جس کنڈیشن میں دل پہ، زبان پہ، جذبات پہ سب میں امام ہوتا ہے لیکن عمل میں ریفلیکٹ نہیں ہوتا. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس کو ہمیں اور آپ کو اچھی طرح اسٹڈی کرنا چاہیے. اور یہاں سے ہم پہلے نقطے کی طرف پہنچنا چاہ رہے ہیں جس سے حسینی بنتے ہیں اور نعوذ باللہ تعالی لشکر یزید کے لوگ بھی تشکیل پانا شروع ہو جاتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، محمد آل محمد. اذان محترم، یہاں پر ایک عجیب صورتحال ہمارے پاس آتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. وہ یہ کہ ایک قوم ہے، امام کو مانتی ہے، کہتی ہے، جذبات بھی دکھاتی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن جب کام کا وقت آتا ہے تو وہ کام نہیں کرتے جو ان کو کرنے چاہیے تھے. اچھا، ایک اور عجیب بات ہے، صرف 50 سال پہلے اس قوم نے وہ سب کیا تھا جو اسے کرنا چاہیے تھا. یہی قوم تھی. 50 سال پہلے اس قوم نے وہ سب کیا تھا جو اس کو کرنا چاہیے. اب کیا مجھے اور آپ کو یہ عجیب سا نہیں لگ رہا کہ بھئی 50 سال پہلے تک یہ قوم سب کچھ کر رہی تھی؟ 50 سال میں ہوا کیا اس کے ساتھ؟ اچھا، اگر آپ یہ کہیں نا کہ بھئی پہلے جو مارکا تھا وہ آسان تھا، تو بھئی بدر کوئی آسان مارکا تھا کیا؟ نہیں، بدر بہت مشکل کام تھا. اب ایک تعجب کی بات ہے کہ جس قوم میں 60 سال پہلے 313 آ گئے تھے، 60 سال بعد تو 300 بھی نہیں آئے. 60 سال پہلے اس میں 313 آ گئے تھے، اور احد کا جب میدان ہوا تو پھر وہ 1000 ہو گئے تھے، اور خندق کا میدان ہوا تو 1000 سے بھی تعداد چلی گئی تھی، اور فتح مکہ ہوا تو یہ تعداد لاکھ سے اوپر چلی گئی تھی. یہ واپس کیسے گئے سب کے سب؟ یہ سب اللہ کے رسول کے ساتھ چلتے ہوئے امتحان دے رہے تھے، اور ان امتحانوں میں کامیابی ہو رہی تھی، لوگ ساتھ دے رہے تھے، لیکن 50 سال کے اندر پتہ نہیں کیا ہوا جو میں عرض کروں گا. اب لوگ ایک دم سے عجیب ہو گئے. اسی رسول کا نواسا انہی تمام نشانیوں کے ساتھ، انہی تمام نعروں کے ساتھ، انہی تمام آئیڈیالوجیز کے ساتھ میدان میں آیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، اور پروپورشنلی تقریباً نیل ہو گیا معاملہ. کہاں تو خطبۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 کے قریب لوگ تھے، اور کہاں 360-70 لوگ، 72 لوگ. تو یہ ایک عجیب سوال ہے ہمارے سامنے کہ اب اس میں مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بھئی اس میں ایک اور عجیب عنصر بھی ہے. جب جنگ بدر ہوئی تھی تو قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا پورا. اب تو قرآن بھی پورا آ گیا تھا. جب جنگ بدر ہوئی تھی تو اللہ کے رسول مدینے میں اجنبی تھے، سال بھر ہوا تھا آئے ہوئے. اب تو رسول خدا 11 سال زندگی گزار چکے تھے. اگر کوئی ٹیسٹ کرنے کی بات کرے تو اہل بیت کے کیریکٹر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو 60 سال ہو گئے تھے. کیا 60 سال کا کیریکٹر کافی نہیں تھا کہ وہ ریئیکشن دکھاتے؟ تو عزیزوں دیکھیے، اب بالکل وہ جو جملہ ہم سب لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہ بھائی عبادتیں بھی ہو رہی تھیں، قرآن کریم بھی موجود تھا، اور لوگ ظاہری طور پر سب کے سب دین کے چاہنے والے تھے، اسی نبی کا نام بھی لے رہے تھے، اور 60 سال گزر گئے تھے ان کی پہلے والی قربانیوں کو. یہ اب مصیبت کیا ہے ان کے ساتھ؟ ہوا کیا ہے؟ تو عزیزوں ہمیں اس معاملے میں کافی ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے، پھر کافی گہرائی میں جانا پڑتا ہے تاکہ ہم ان کی روٹس کو چیک کر سکیں. کیوں؟ اب دیکھیے ذرا سا سخت ہوگی یہ بات، لیکن آپ اس کو تھوڑا سا تحمل سے سن رہے ہیں تو آپ اس کو بھی سنیے کہ ہمیں یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ ہم چونکہ مجلس میں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم امتحان میں حسینی ہی رہیں گے.
یہ ہمیں دھوکہ نہ ہو جائے کہیں. کیوں میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ اس کی دلیل عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پھر میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں. 13 محرم کو جو کوفی آئے کیا وہ امام کے نام کا احترام کر رہے تھے یا نہیں کر رہے؟ کی محبت میں گریہ بھی کیا، امام کی مظلومیت پر اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا. لیکن سوال اپنی جگہ پہ باقی ہے، کیا وہ کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا؟ بھئی اگر وہ کرتے جو ان کو کرنا چاہیے تھا تو پھر ایک اور کام ہونا چاہیے تھا. ابھی تو ہم 1400 سال کے فاصلے پہ بیٹھے نا، تو ہمیں تو دعوت کرنا تو آسان ہوتا ہے، ہم تو نہیں تھے وہاں پہ، تو میں یہاں بیٹھ کے دعویٰ کر سکتا ہوں. عبید اللہ ابن زیاد کو باہر نکال دینا چاہیے تھا، وہیں پہ اس کو مار دینا چاہیے تھا. عمر السعد، عبید اللہ ابن زیاد، جن تمام لوگوں کو بعد میں آ کر عمر مختار ثقفی نے بدلہ لیا، ان کو وہیں پہ بدلہ لے لینا چاہیے تھا. آپ خود فرمائیے ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ایسا ہونا چاہیے. آپ دعا فرمائیے گا. ایک سادہ سا جواب ہے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو کوفی تھے یہ لوگ بزدل تھے، یہ لوگ ڈرپوک تھے، یہ ڈرپوک لوگ تھے، بزدل لوگ تھے. چونکہ بزدل تھے، ڈرپوک تھے، ان کے دلوں میں خوف بیٹھا ہوا تھا. اس خوف کی وجہ سے انہوں نے سید الشہداء کے خاندان کا ساتھ نہیں دیا. تو لوگ کس بات سے ڈر رہے تھے؟ لوگ ڈر رہے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد مارے گا، اور جب مارے گا تو کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. لوگ اس بات سے ڈر گئے. اچھا کوئی ساتھ کیوں نہیں دے گا؟ تم تو عرب تھے، تم تو اپنے قبیلے کو بلاتے ہو تو قبیلہ آ جاتا ہے. تو ان کو پتا تھا کہ یہ جو قبیلے والے ہیں نا، یہ دن میں تو ساتھ دیں گے. لیکن جب عبید اللہ سردار سے کہے گا کہ میں تیرے بندے کو رات کو ماروں گا، تو سردار بھی کچھ نہیں کرے گا. اچھا سردار کیوں کچھ نہیں کرے گا؟ وہ بھی عبید اللہ سے ڈر جائے گا. عبید اللہ اسے کیا کہے گا؟ عبید اللہ اسے کہے گا کہ تو نے اگر میرا ساتھ نہ دیا تو فارغ ہو گیا، تو بھی جائے گا. تو یہ سب ایک خوف میں مبتلا ہے. عبید اللہ سب کو ڈرا رہا ہے، قبیلے کے سرداروں کو بھی ڈرا رہا ہے، قبیلے کے نیچے چلنے والوں کو بھی ڈرا رہا ہے، اور نیچے چلنے والوں میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بلکہ ابھی عرض کر دینا چاہیے تھا کہ ہم دیر کے لیے نہ رکھیں. قبیلے والوں کے اندر ایک تعصب ہے، اگر سردار کہے گا تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، چاہے امام بلا رہے ہوں. اب امام بلا رہے تھے کہ میری نصرت کے لیے آؤ، لیکن سرداروں نے عبید اللہ سے ساز باز کی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ان کے ایگریمنٹس ہو گئے تھے. تو قبیلے کے جو نیچے رہنے والے تھے انہوں نے اپنے لیے بہانہ ڈھونڈ لیا. کیا بہانہ ڈھونڈ لیا؟ سردار کہتا تو ہم کرتے. اچھا امام حسین کی آواز سردار سے زیادہ نہیں تھی کیا؟ بھئی اگر تم کلچر تمہاری یہ ہے کہ تم سردار کی سنتے ہو تو تم خود بتاؤ کہ تمہیں سردار کی زیادہ سننی تھی یا رسول اللہ کے نوازے کی سننی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو سردار کی سنتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں عصبیت. حق کی نہیں سنتا ہے، اپنے قوم کی سنتا ہے. حق کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے، اپنی قوم کہے گی تو آگے بڑھوں گا ورنہ میں آگے نہیں بڑھوں گا. اس کو ہم کہتے ہیں عصبیت. بس دو چیزیں سامنے آ گئی. ایک تو مصیبت تھی کہ ڈر رہے تھے، وہ جو سردار تھے وہ بڑی کلاس تھی. اچھا یہ جو قبیلے کے سردار تھے یہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ دو معاملے میں ساز باز کر گئے، مل گئے. کس طرح سے؟ یا تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں اپنے قبیلے کے ساتھ میرا ساتھ دینا ہے، یا تو یہ ہوا. یا عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے، کتنا پیسہ چاہیے، جو چاہیے وہ مجھ سے لو اور اپنے قبیلے کو لے کے سائڈ میں ہو جاؤ. تو یہ لوگ یا تو خوف میں آ گئے یا یہ لالچ میں آ گئے. تو عزیزو یہ جو ایلیٹ کلاس تھی یہ تو لالچ اور خوف میں آ گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو نیچے والے لوگ تھے ان کو تو پیسہ نہیں مل رہا تھا. پیسہ جو دیا گیا تھا وہ تو سرداروں کو دیا گیا تھا، نیچے والوں کو تو پیسہ نہیں مل رہا تھا. ان کے ساتھ کیا مصیبت آئی تھی؟ یا ان کو خوف آیا تھا یا ان پر عصبیت آئی تھی. عصبیت کیا ہے؟ وہی بائسنس.
میں قبیلے کے ساتھ چلوں گا، اور اگر قبیلہ کچھ اور کرے گا تو میں علیحدہ ہو کر کام نہیں کروں گا، اس سے نہیں لڑوں گا۔ اس عصبیت میں اتنے آگے گئے کہ امام حسین کا بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ تو عزیزو، ہمارے پاس 3 برائیاں سوسائٹی کی آ گئی، ایک خوف، دوسری لالچ، اور تیسری عصبیت۔ ان 3 نے مل کر سوسائٹی کو سید الشہداء سے دور کر دیا۔